مجھے اللہ کے گھر میں کسی غیر کے سامنے دامن پھیلانے میں شرم آتی ہے، مجھے اللہ کے گھر میں اللہ کے ہوتے ہوئے کسی غیر کے سامنے دامن پھیلانے میں شرم آتی ہے، مجھے تم سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس سالم ابن عبداللہ نے طواف کیا، 7 چکر لگائے خانہ کعبہ کے، اور پھر 2 رکعت مقام حتیم پر نفل نماز پڑھی، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کرنے لگے۔ ہشام ابن عبد الملک دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا دعا کر رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہے، بس دیکھ رہا ہے کہ دعا کر رہے ہیں، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہے، کیا دعا ہے یہ پتہ نہیں ہے، بس دیکھ رہا ہے کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے اور اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ پھر صفا مروہ کی سعی کی اور چل دیے۔ جیسی سالم ابن عبداللہ نکلے تو یہ باہر نکلا، خلیفہ ہشام ابن عبد الملک باہر نکلا اور ایک چوراہے پر پکڑ کر کہا، اے سالم، الان خرجت من بیت اللہ فاسأل الان، اب تم مانگو۔ وہ اللہ کا گھر تھا، یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، اب تو تم اللہ کے گھر سے نکل چکے، بازار میں آ گئے ہو۔ اللہ کے گھر میں اللہ کے ہوتے ہوئے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں تمہیں شرم آتی تھی، لیکن یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے۔ سالم ابن عبداللہ نے کہا، یہ تو میرے ہاتھ دھو کر نہیں، نہا دھو کر پیچھے پڑ گئے۔ ارے میں نہیں لینا چاہتا، نہیں تم ضرورت مند ہو، بتاؤ تمہیں کیا دوں۔ کہتے تم کون سی ضرورت پوری کرو گے؟ ہشام نے کہا میں سمجھا نہیں، ام من حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ، تم میری آخرت کی ضرورت پوری کرو گے یا دنیا کی؟ ہشام نے کہا دنیا کی، آخرت کی ضرورت کون کس کی پوری کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی تک سے کہہ دیا، فاطمہ عمل کر، اور بغیر عمل کے اس دنیا سے چلی گئی تو قیامت کے دن تیرا باپ بھی تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اس لیے میں آخرت کے دن تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کیا چاہتے ہو تم بتاؤ، سونا چاندی کپڑا اناج غلہ جو چاہتے ہو ہم تمہیں دیں گے۔ سالم ابن عبداللہ ہنسنے لگے۔ اب سنیے جواب سنیے، میں جانتا ہوں ٹھنڈی رات ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب رات کے 1 بجے آپ ٹائم دیں گے تو کون بیٹھے گا۔ سنیے، بس میں بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں لیکن اس واقعے کو آپ سن لیجئے میرے بھائیو، سنتے سنتے یہ بھی سنیے۔ جب کہا کہ میں تمہیں سونا چاندی مانگو، دنیا اناج غلہ کیا، تو سالم ابن عبداللہ نے جو جواب دیا وہ سنیے کیا تھا۔ اے ہشام، میں دنیا مانگوں، سونا چاندی مانگوں، اناج اور غلہ کپڑا تم سے مانگوں؟ کہا ہاں۔ تمہیں معلوم تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ کہا دعا مانگی۔ کہا تمہیں معلوم ہے نماز پڑھنے کے بعد میں نے دعا مانگی؟ ہاں۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے؟ ہاں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا؟ ہشام کہتا یہ میں کیا جانوں کہ تم نے اپنے رب سے کیا مانگا، میں نے تو دور سے دیکھا کہ تم اپنے رب سے کچھ مانگ رہے ہو۔ ہاں صحیح ہے، میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں تمہیں بھی نہیں بتانا چاہتا ہوں۔ سالم کیا جواب دیتے ہیں، میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں تمہیں بھی نہیں بتانا چاہتا، لیکن تم بار بار مجھ سے کہتے ہو سونا چاندی کپڑا لتا اناج غلہ مانگو، دنیا مانگو، تو اتنا میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے کچھ مانگ رہا تھا تو کیا مانگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن اتنا سن لو، ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، سونا اور چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو دینے والا ہے، اناج غلہ کپڑا لتا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو دینے والا ہے، من یملکها جو دنیا کا مالک ہے، فکیف اسألها من لا یملکها، تو میں تجھ سے کیا مانگوں جو دنیا کا مالک ہی نہیں ہے، آج مرا اور یہ کل یہ چیزیں دوسرے کے ہاتھ میں آ جائیں گی، جب تو اس کا اختیار ہی نہیں رکھتا تو اس کا مالک ہی نہیں ہے تو تجھ سے کیا مانگوں، جا نہیں چاہیے، دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، میں نے اس سے بھی آخرت مانگی ہے، میں نے اس سے بھی جنت مانگی ہے، میں نے اس سے بھی جنت کے اندر تھوڑی سی جگہ مانگی ہے، میں نے دنیا تو اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے۔ میرے بھائیو، چاہے جتنی دولت ہو آپ کے پاس، آپ کی نہیں ہے۔ جرجی صاحب نے سوچا تھا اچانک پیر کٹے گا، کتنا جائے گا، کیا ہوگا، جس کا باپ نہیں ماں نہیں، اور ماں نے مرتے وقت انتقال کے وقت میری پھوپھی نے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر کہا بیٹا اب اس کی ذمہ داری میں تمہارے اوپر سونپتا ہوں، تصور کرو، نہیں ہے
जो चीज मेरे पास है मेरी नहीं है, जो खा चुके वो मेरा है, जो पहन लिया वो मेरा है, और जो अल्लाह की राह में हमने अब तक खर्च कर दिया वो मेरा है, जो बाकी है वो मेरा नहीं है। मेरे मरने के बाद अगर मेरी औलाद अय्याश निकली तो अय्याशी में उड़ा देगी, नेक निकली तो अल्लाह मालिक किन कामों में खर्च करे। मेरे भाइयों मेरा नहीं, जो दे दिया वो आपका है। दो, अपने लिए नहीं मांग रहा कोई, अल्लाह के लिए, मदरसे के लिए। एक साल से असातिज़ा की तनख्वाहें बाकी होंगी, कभी आपने सोचा है इनके चूल्हे कैसे चलते होंगे? आप तो कुछ कर लिए, जिनका पूरा दारो मदार मदरसे से मिलने वाली तनख्वाहों पर था, वो बेचारे कहाँ हैं, किस जगह खड़े हैं? कभी आपने तसव्वुर किया? बड़े से बड़े लोग हिल गए इस लॉकडाउन में। आपने कितने लोगों की हिमायत की और कितने लोगों की आपने मदद की? ये जिम्मेदारी आपके और हमारे सबके ऊपर आयत होती है। मदरसे को देखिए, चलाइए। अब तो आधे से ज्यादा भी लोग नहीं रह गए इतनी ठंडी में, उतनी रात में। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी घड़ी में 2:20, एक 12:50 पे भी आया था, तकरीबन 1.5 घंटे तो हो ही गया। मेरे भाइयों, अब मैं थोड़ी देर इसलिए यहाँ बैठूंगा 15 मिनट, ताकि मैं ये देखूं कि इस मदरसे के लिए मेरी कितनी बात आप रखते हैं, मुझसे कितना प्यार है आपको। 1 साल लॉकडाउन के बाद बिहार में पहला जलसा मैं यहाँ, और सुनिए, ये वो शख्सियत है मौलाना मूसा उमरी साहब, जो सबसे पहले मुझे बिहार में, सबसे पहले मैं सुपौल में आया था। इसी जगह से इन्होंने शुरुआत कराई, और लॉकडाउन के बाद भी पहला प्रोग्राम इन्हीं को मिला। ये खुशकिस्मती है। और फिर मैं उस कंडीशन में यहाँ आया कि मेरा माइंड और मेरा दिमाग अभी यहाँ लगा नहीं है। मेरा बोल यहाँ रहा हूँ, दिमाग वहाँ है कि कैसे उठ रहा होगा, कैसे चल रहा होगा, लैट्रीन और पेशाब पायखाना कैसे है, मेरा दिमाग अभी वहाँ लगा हुआ है। मेरे भाइयों, आया आपकी मोहब्बत में हूँ, आ गया हूँ, लेकिन जाना वहीं है मुझे, है। इसलिए मैं थोड़ी देर बैठा हूँ। इसीलिए कहता हूँ, सेहत और तंदुरुस्ती को, वो हमारी उम्र का लड़का, हमारी उम्र का, और आज पूरा पैर, जिसकी एक जवान बेटी हो, इसके बाद बेटी को भी हम ही को देखना है। तो एक और बेटी है, एक 18 साल की, एक 20 साल, एक जो है 16 साल की, हम ही को देखना है। इसको ज़िंदगी भर अब कमाने के लायक नहीं, ये भी हमारे ऊपर। तसव्वुर करें आप, इस ज़िंदगी को, तंदुरुस्ती को ऐसी बीमारी से पहले गनीमत जान लो, ऐसी बीमारी से पहले गनीमत जान लो। लाओ, अल्लाह की राह में जो दे सकते हो दे दो। हम इस इदारे के लिए मैं 10 मिनट 15 मिनट आपके पास बैठा हुआ हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि यह औसाफ जो हमने बयान की हमारे अंदर पैदा फरमा दे। वबिल आखिरति हुम युकिनून, आखिरत पर यकीन रखने वाला बना दे कि एक दिन क़यामत का आएगा और बदले का दिन आएगा, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। मेरे भाइयों, 10 मिनट के लिए मैं यहाँ हूँ, लाइए दे दीजिए। अल्लाह की राह में जो भी इस इदारे को देना चाहे, ज़कात, खैरात, सदक़ात, याद, अल्लाह ताला आपको